السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے حج کی فرضیت و اہمیت اور اس کے روحانی، اخلاقی اور سماجی اثرات۔ سب سے پہلے اس کا تعارف میں لفظی معنی اور اصطلاحی معنی، اس کے بعد قرآن و حدیث کی روشنی میں تعلیمات قرآن، تعلیمات حدیث، حج کی اقسام، افراد، قران، تمتع، حج کی نیت، حج کی شرائط، فرضیت، حج کے فرائض، حج کے واجبات، مناسب حج، میقات، احرام، تلبیہ، استلام، طواف، مقام ابراہیم پر نماز، صفا و مروہ کی سعی، منی پر پڑاؤ، عرفات میں وقوف، قربانی، رمی جمعرات، طواف زیارت، طواف وداع، حج کے روحانی اثرات، گناہوں کی بخشش، محبت الہی، اجر و ثواب، جنت کا حصول، ضبط نفس کی تربیت، توکل، حج کے اخلاقی اثرات، سخاوت، بخل سے بچاؤ، نظم و ضبط، سادگی، جفا کشی کی تربیت، عاجزی و انکساری، حج کے سماجی اثرات، مساوات کا عملی مظاہرہ، اتحاد عالم اسلام، علمی و اقتصادی فوائد، مسلمانوں کے مسائل کا حل، مسلمانوں کے موقف، خلاصہ کلام۔ تعارف: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک الملک لا شریک لک۔ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بلا شبہ تعریف، احسان اور بادشاہی تیرے لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ آواز صدیوں سے لگائی جا رہی ہے اور قیامت تک لگائی جاتی رہے گی۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی تو انہیں یہ صدائے دل نواز لگانے کا حکم ہوا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دے، اور تمہارے پاس پیدل بھی آئیں گے اور ان اونٹنیوں پر سوار ہو کر بھی جو سفر کی وجہ سے دبلی ہو گئی ہوں، وہ دور دراز کے گہرے پہاڑی رستوں سے چلتی ہوئی پہنچیں گی۔ لفظی معنی: حج عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی قصد کرنا یا ارادہ کرنا کے ہیں۔ اصطلاحی معنی: شرعی اصطلاح میں حج سے مراد خانہ خدا زیارت کی زیارت اور مناسک حج کی ادائیگی ہے۔ حج قرآن و حدیث کی روشنی میں تعلیمات قرآن: حج ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے جس کا زندگی میں ایک بار صاحب استطاعت بندے کے لیے کرنا فرض ہے۔ اس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو تو وہ حج کرے، اور جس نے کفر کی روش اختیار کی تو وہ جان لے کہ اللہ سب دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ تعلیمات حدیث: قرآن کریم کی طرح حدیث مبارکہ میں بھی بار بار حج کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ مسلمانوں کو اس کی ادائیگی کی ترغیب اور نہ ادا کرنے والوں کو اس کے گناہ سے ڈرایا گیا ہے۔ جس کا ارادہ حج کرنے کا ہو اسے چاہیے کہ وہ جلدی کرے۔ جو شخص زادِ راہ اور سواری رکھتا ہو جس سے وہ بیت اللہ تک پہنچ سکے اور پھر بھی حج نہ کرے تو اس کی اس حالت میں مرنا یہودی یا عیسائی ہو کر مرنے کے برابر ہے۔ مقبول حج کا اجر جنت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ حج کی اقسام: تمتع، قران، افراد، اس طریقے کو کہتے ہیں جس میں حج کے احرام باندھا جاتا ہے۔ عازم حج اس میں عمرہ نہیں کرتا بلکہ وہ صرف حج ہی کرتا ہے۔ احرام باندھنے سے حج کے اختتام تک نماز، حج کو احرام کی شرائط کی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ قران: یہ وہ طریقے ہیں جس میں عازم حج عمرہ اور حج کے ایک ساتھ احرام باندھتا ہے اور مکہ مکرمہ پہنچ کر پہلے عمرہ کرتا ہے جس میں وہ صرف طواف اور سعی کرتا ہے اور سر کے بال ابھی نہیں منڈائے گا، تاہم اس طرح وہ حج تک فارغ احرام کی حالت میں رہتا ہے اور اسی احرام سے وہ حج کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حج کرنے میں مہینہ یا 15 دن کی دیر ہو تو وہ اس دوران احرام کا کپڑا گندا ہو جائے یا ناپاکی ہو جائے تو احرام کو تبدیل کر سکتا ہے، مگر اس پر احرام کی تمام پابندیاں حج کرے تاکہ برقرار رہتی ہیں۔ تمتع: یہ وہ طریقہ حج ہے جس میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر عمرے کی نیت کی جاتی ہے اور مکہ مکرمہ میں عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کی حالت سے باہر آ جائیں اور روزمرہ کے کپڑے پہن لیتے ہیں۔ اس طرح احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر حج کے ایام شروع ہونے سے پہلے یعنی ذی الحج کو جب حج کرنے جاتے ہیں تو اس سے پہلے حج کا احرام باندھ دیتے ہیں اور بجائے عمرہ کے
حج کی نیت کرتے ہیں اور حج مکمل ہونے تک احرام کی پابندیاں عائد رہتی ہیں۔ اس میں عمرہ اور حج ایک ہی سفر میں کرنا ضروری ہے۔ حج کی نیت: اے اللہ، میں حج کی نیت کرتا ہوں، بس اس کو میرے لیے آسان کر دے اور مجھ سے قبول کر لے اور اس میں میری مدد فرما اور اس میں میرے لیے برکت ڈال۔ نیت کی میں نے حج کی اور احرام باندھا اس کے ساتھ اللہ کے لیے۔ حج کی شرائط: حج کرنے والا مسلمان ہو، آزاد ہو، مکلف ہو، صحیح البدن ہو۔ اس کے لیے اس حج کے جانے، سفر حج کے قیام، حج سے واپس آنے اور اس دوران حج کے لوازمات کے لیے ضروری خرچ موجود ہو۔ سواری ہو یا سواری کا خرچ ہو، رستہ محفوظ ہو، عورت کے ساتھ اس کا خاوند ہو یا عاقل و بالغ محرم ہو۔ حج کے فرائض و واجبات اور مناسک: حج کے فرائض: حج میں 3 امور فرض ہیں۔ احرام باندھنا: 9 ذی الحجہ کو زوال آفتاب سے 10 ذی الحجہ کی فجر تک کسی بھی وقت میدان عرفات میں وقوف کرنا۔ 10 ذی الحجہ سے خیر تک کسی بھی وقت کعبہ کا طواف کرنا۔ واجبات حج: واجبات کی تعداد 6 ہے۔ مزدلفہ میں وقوف کے مقررہ وقت میں ٹھہرنا، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، رمی جمعرات یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا، قارن اور نمطاع کا قربان کرنا، سر کے بال منڈوانا یا ترشوانا، آفاقی ملک کے باہر سے آنے والے طواف الوداع کرنا۔ مناسک حج: حج کی رسوم کو مناسک حج کہا جاتا ہے۔ اہم مناسک درجہ ذیل ہیں: میقات: مکہ معظمہ میں خاص فاصلوں پر بعض مقامات مقرر ہیں جن کو میقات کہتے ہیں۔ ان مقامات کو حج یا عمرہ کے لیے احرام باندھا جاتا ہے۔ احرام: احرام سے مراد ایسی حالت ہے کہ جس میں محرم پر چند حلال چیزیں مثلاً زیب و زینت، خوشبو، شکار اور مباشرت وغیرہ حرام ہو جاتی ہے۔ مرد سلاح ہوا لباس نہیں پہن سکتا بلکہ وہ چادریں ڈھانپ لیتا ہے۔ یہ چادریں پہننا ہی احرام کہلاتا ہے۔ تلبیہ: احرام کے بعد حاجی کثرت سے تلبیہ کرتا ہے، یعنی ایک اللہم لبیک کہتا ہے۔ استلام یعنی لبیک اللہم لبیک کہتا ہے۔ استلام: اس کا لفظی معنی چومنا ہے۔ اسلام سے مراد حجر اسود کو چومنا۔ طواف: لفظی معنی چکر کاٹنا۔ حاجی کعبہ کے گرد دائیں طرف سے شروع ہو کر پے در پہ 7 چکر لگاتے ہیں، اس کو طواف کہتے ہیں۔ مقام ابراہیم پر نماز: خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو گارا اور پتھر دیے تھے، اس مقام کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ حاجی اس جگہ 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں۔ صفا و مروہ کی سعی: خانہ کعبہ کے قریب ہی صفا و مروہ نامی 2 ٹیلوں کے درمیان حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کے لیے پانی کی تلاش میں بے چینی سے دوڑی تھیں۔ ان کی یاد میں صفا و مروہ کے درمیان حاجی سعی کرتے ہیں۔ منام پڑاؤ: ذو الحجہ کی 8 تاریخ کو حاجی یہاں جمع ہو کر 1 دن اور رات قیام کرتے ہیں، اس دن کو یوم ترویہ کہتے ہیں۔ عرفات میں وقوف: 9 ذی الحجہ کو حاجی منی سے عرفات کے میدان میں جاتے ہیں، اس دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ حاجی یہاں امام کا خطبہ سنتے ہیں۔ وقوف عرفات ہی اصل حج ہے، جو شخص اس سے رہ گیا وہ حج سے رہ گیا۔ قربانی: 10 ذی الحجہ کو منی میں پہنچ کر قربانی کرتے ہیں، اس کے بعد حاجی احرام کھول دیتے ہیں۔ رمی جمعرات: منی میں 10 ذی الحجہ کے بعد 2 دن قیام کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی حاجی چاہے تو تیسرے روز بھی قیام کر سکتا ہے۔ 10ویں روز کو خانہ کعبہ کا دوسری بار طواف کرتے ہیں، اسے طواف زیارت کہتے ہیں۔ طواف وداع: مکہ سے روانہ ہونے سے قبل حاجی بیت اللہ کا تیسرا طواف کرتے ہیں، اسے طواف وداع کہتے ہیں۔ حج کے اخلاقی اور روحانی اور سماجی اثرات: حج کے روحانی اثرات: حج محض ان ظاہری مراسم کا نام نہیں بلکہ یہ دل و روح کی کیفیت کا نام ہے۔ اس کیفیت میں جب انسان ظاہری اعمال کر رہا ہوتا ہے تو اس کی روح اور اس کی محبت کی طرف مائل ہوتے ہیں اور اس سے روحانی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ گناہوں کی بخشش، محبت الہی، اجر و ثواب، ضبط نفس کی تربیت، توکل، یہ حج کے روحانی اثرات ہیں۔ گناہوں کی بخشش: حج کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے سب اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے مطابق حج کرنے کے بعد انسان کی حالت ایک نئے پیدا ہونے والے بچے کی طرح ہو جاتی ہے جو گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ محبت الہی کا فروغ: جب انسان اللہ کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اپنے مال و دولت خرچ کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کا مقصد فقط اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ یہ تمام عوامل ایسے ہیں جو انسان کے دل میں اللہ کی محبت کو اور اس سے اپنے رشتے کو مزید مضبوط تر کر لیتے ہیں۔
جنت کا حصول۔ صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقبول حج کا اجر جنت کے سوا کچھ بھی نہیں، گویا کہ حج کا اجر و ثواب اس قدر ہے کہ اللہ انسان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ ضبط نفس کی تربیت انسان کو اللہ کی نافرمانی پر اکسانے والا اس کا نفس ہے۔ بیت اللہ کا حج پر جانے کے لیے انسان اپنے نفس کی خواہشات پر چھری پھیرتا ہے اور فقط اللہ کی رضا کی خاطر سب کچھ کرتا ہے۔ اس طرح حج کا یہ عمل انسان ضبط و نفس کی تربیت بھی دیتا ہے، جو انسان کی باقی زندگی میں بہت کام آتی ہے۔ اللہ پر توکل۔ حج کے سفر پر نکلتے ہوئے انسان اپنے گھر والوں، بیوی بچوں، کاروبار کے پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک لمبے سفر پر روانہ ہوتا ہے کہ جس میں ممکن ہوتا ہے کہ کوئی حادثہ یا دشواریاں پیش آ جائیں، مگر انسان یہ سب کچھ اللہ پر توکل کرتے ہوئے کرتا ہے اور اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ نے چاہا تو سب اس کے حق میں بہتر ہوگا۔ یعنی ہر چیز انسان میں اللہ یہ توکل پیدا کرنے کی خوبی پیدا کرتا ہے۔